او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الحبیب الامین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اور اس مختصر وقت میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ ہے نسبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر سادہ کہوں تو یہ اکرام رسول اور پیغام رسول، دل میں نبی پاک کی محبت، عزت، احترام ہو اور بدن پہ پاک نبی کی تعلیمات کا اثر ہو۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر بعض نے صرف دعوی عشق مصطفیٰ کیا، عمل اپنا دامن خالی کر لیا۔ دوسرے گروہ کو غصہ چڑھا، انہوں نے محبت رسول، احترام رسول، عزت رسول چھوڑ دیا، بس عمل 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 کر لیا۔ تو کائنات میں دونوں جہانوں میں سرخ روح وہی ہے جو دل میں محبت مصطفیٰ رکھے اور ظاہراً پاک نبی کی تعلیمات کا اثر نظر آئے۔ دل حضور کی محبت سے خالی نہ ہو اور عمل حضور کی اطاعت اور حضور کے احترام سے خالی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس چیز کے ساتھ بھی نسبت ہو اس کا احترام ضروری ہے، اور جس کے ساتھ بھی حضور کی نسبت ہوئی اللہ نے اسے عزت بخشی ہے۔ حضور کی نسبت قرآن سے ہوئی، قرآن تمام کتابوں سے افضل کتاب۔ حضور کی نسبت اس امت سے ہوئی، یہ امت تمام امتوں سے افضل۔ حضور کی نسبت غار سے ہوئی، وہ غار سب سے افضل۔ پہاڑ سے ہوئی، وہ پہاڑ سب سے افضل۔ جس بازار سے ہوئی وہ بازار سب سے افضل۔ جس مسجد سے ہوئی وہ مسجد سب سے افضل۔ اور جن مسجد کے حصوں سے حضور کے پاؤں مبارک سے نسبت ہوئی، رب نے اس مسجد کے حصے کو ریاض الجنہ بنا دیا۔ صرف حضور کا اپنے گھر سے مسجد مصلی سے نسبت ہوئی تو مصلی رسول بن گیا، ممبر سے ہوئی ممبر رسول بن گیا۔ مسجد نبوی کے اندر ایک تنا تھا جس کے ساتھ حضور ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب ممبر نہیں بنا ہوا تھا، کھجور کا خشک لکڑی کا ایک تنا تھا، اس کے ساتھ حضور ٹیک لگاتے، خطبہ ارشاد فرماتے۔
جب منبر بنا حضور اس کو چھوڑ کر منبر پہ تشریف لائے، صحابہ کہتے ہیں مسجد میں یوں رونے کی آواز آئی جس طرح اونٹنی کا بچہ روتا ہے۔ کہتے ہیں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں پر ہم دیکھ رہے کہ کون رو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر جذبہ نہیں، احساس نہیں، دل نہیں، لکڑی ہے، لیکن چند دن اس کی نسبت اگر آمنہ کے لال سے ہو جائے تو وہ بھی حضور کی محبت میں روتا ہے۔ اب یہ جذباتی نہیں، حقیقت ہے۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں صحابہ نے رواج کی کہ ہم نے دیکھا حضور منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، منبر سے اترے اور آ کر اس لکڑی کے خشک تنے کو حضور نے اپنے سینے سے لگایا۔ پتہ چلا اہل سنت کیوں روتے ہیں حضور کی محبت میں؟ انہیں پتا ہے کہ جو حضور کی محبت میں روئے آقا اسے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ معراج کی رات براق رویا ایک کونے میں، جنت کے کونے میں، کیونکہ رب نے جب فرمایا نا جبرائیل کو جاؤ جنت سے براق لے کر جاؤ جو میرے پاک نبی کی سواری بنے، تو اب 40,000 براق علماء نے لکھا ہے جنت میں چل رہے ہیں۔ جبرائیل امین کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، ہر ایک سے خوبصورت طاقتور کس کو لے جاؤں؟ اب دیکھا یہ اللہ کس کو فرمایا وہ جو کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے نا اسے لے جاؤ۔ اب وہ براق رو رہا تھا، مالک میں سونا بھی نہیں، میرا حسن بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، پر کسی جی تو اگر اپنے نبی دی سواری واسطے میں منتخب کر لیتا۔ رب نے فرمایا اس کو لے جاؤ۔ اب جبرائیل امین اسے لے کر گئے حضور کے دربار میں۔ جب حضور سوار ہونے لگے تو وہ کچھ مچلا، جس طرح جانور کودتے ہیں نا، وہ تھوڑا مچلا۔ جبرائیل امین نے نا اس کو پکڑ کے نا تھوڑا چڑکا، حیا کر، پتہ نہیں؟ کہا یہی تو پتہ ہے، تجھے کس نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ؟ تو کہا پھر شوخیاں اور مستیاں کیوں کر رہا ہے؟ کہا میں تو اپنے مقدر پہ رقص کر رہا ہوں کہ میرے رب نے میری دعا اور میرا رونا محمد کی محبت میں قبول کر لیا ہے۔ اب وہ براق حضور سے کہتا ہے آقا میری 2 درخواستیں ہیں۔ حضور نے فرمایا بول۔ کہنے لگا ایک یہ کہ جب آپ میدان حشر سے جنت میں جائیں تو سواری مجھ پہ کر کے جنت میں جائیں۔ پتہ نہیں تو سمجھ نہیں آئی یا اونج ہضم کر گئے۔ ایک تے بن گیا سببی، مطلب نوکری لگ گئی سببی، تے دوجی اپنی نوکری وہ آپ پکی کردہ پہ ہے کہ یا رسول اللہ آج تو رب نے پسند کیا، دوسری درخواست میں کر رہا ہوں جب آپ میدان حشر سے جائیں جنت میں جانے کے لیے تو آپ سواری کسی اور چیز پہ نہیں مجھ پہ سواری کر کے جائیں۔ دوسری درخواست کل قیامت کے دن جب آپ شفاعت کریں تو مجھے اپنی شفاعت کے حق سے محروم نہ رکھنا۔ آج کلمہ پڑھ کے کہہ دیتا ہے نبی شفاعت نہیں کر سکتا، نبی کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں، نبی کچھ کر نہیں سکتا۔ میں کیا تیرے عقل دا ماتم ہی کیتا جا سکتا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرا نبی یوں انگلی کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اجبی تو کہتا ہے نبی کے چاہنے سے ہوتا کچھ نہیں۔ ایک انگلی کی یہ طاقت ہے تو پھر پورے جسم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت سلمان فارسی، 60 سال کی زندگی میں اسلام قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد کیا ہے کسی غیر مسلم کے غلام ہیں، دل تنگ ہے، کہتے ہیں سونے من مونے کلمہ دوڑا پڑھیا ہے دل نہیں کردہ،
کہ میں جا کے اس دی نوکری کراں؟ حضور نے فرمایا جا پوچھنا انہوں کنج تن آزاد کردہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جدو سنیا ہے تے چال بدل گئی ہے، بڑے خرامے خرامے ٹیل کے جا رہے نے، انہوں جا کے مالک نو کہندے نے 10 بیلیا تو کنج آزاد کریں گا؟ انہیں بھی ویکھی آج خیر تے ہے نا، اس واسطے کہ بندہ بڑی دھمکی دے نال بولے تے پتہ لگ جاندا ہے اے دے پیچھے کسے ضرور طاقتور دا ہاتھ ہے۔ انہیں ویکھ کے کیا، انہیں کیا سلمان اج خیر نہیں لگ دی، دس دے صحیح نہ تیرے پیچھے کدا ہاتھ ہے؟ انہیں کیا میرے پیچھے ہاتھ پوچھنا ہے تے کسے ہور دا نہیں، محمد رسول اللہ دا ہے۔ میں محمد رسول اللہ دا غلام ہاں، تیرا غلام نہیں، جلدی کر جو کچھ لینی من آزاد کر دے۔ انہیں ویکھیا ایک غریب مسکین من کی دے سکے گا؟ انہیں کیا سن پھر من کلو چاندی چاہی دیئے، کلو سونا چاہی دا ہے، باغات چاہی دا ہے کھجوران دا، جیڑا تازہ لگے انہاں تے پھل لگے، پھل میں لا کے ویچ کے تن آزاد کر دیاں گا۔ اے او معاملہ سے علماء نے لکھیا ہے کم از کم 10 سال دا عرصہ لگ جاندا ہے، 20 سال دا عرصہ بھی لگ جاندا ہے۔ ایک درخت لاؤ تسی کھجور دا، او پھر جوان ہوئے گا، پھر او دیتے پھل لگے گا۔ اے نہیں ہو سکتا کہ آج لائیے تے صبح انگور لگ گئے، نہیں نہیں، 10 سے 20 سال کا عرصہ لگتا ہے، پھر باغات چاہیے تھے۔ حضرت سلمان فارسی بڑے بھیڑے دل کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، حضور کے دربار میں آتے ہیں۔ میرے پاک نبی نے دیکھا کہ سلمان فارسی پریشان ہے، اسی لیے تو آج امتی اہل سنت کا عقیدہ ہے، آج بھی اگر کوئی پریشان امتی ہو میرا نبی اسے پوچھ لیتا ہے۔ امتی پریشان ہو نبی نہ پوچھے وہ امتی کیسا، اگر نبی نہ پوچھے وہ نبی کیسا؟ نبی کو ہر امتی کی خبر ہے، وہ کہاں کیا کرتا ہے، مجھ پہ کیسے درود و سلام پڑھتا ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی آئے، حضور نے فرمایا بولنا سلمان کیا ہے؟ کہنے لگے سنیا کیا بتاؤں، اس نے شرطیں وہ رکھ دی ہیں جو سلمان ساری زندگی پوری نہیں کر سکے گا۔ فرمایا سلمان ایسے تو نہ کرنا، تو رحمت للعالمین نبی کے دربار میں آیا ہے، بول تو صحیح نہ کیا مانگا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کلو چاندی مانگتا ہے، کلو سونا مانگتا ہے، اب کلو کے حساب سے چاندی کہاں لاؤں، سونا کہاں سے لاؤں؟ میرے پاک نبی کے دربار میں کسی غلام نے کچھ چاندی کچھ سونا دیا، حضور نے یوں ہی کپڑے کے اندر لپیٹ کر فرمایا سلمان جا لے جا اپنے مالک کو کہا اپنی مقدار پوری کر لے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، دیکھنے میں تو تھوڑا لگ رہا ہے، لیکن پھر عشق نے کہا سلمان یہ تو نہیں، آمنہ کے لال نے بولا لے جا، رب جانے اور یہ جانے۔ اب حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں لے کر گیا اپنے مالک کے پاس، اسے کہا یہ لے تیری چاندی اور سونا، اپنا وزن برابر کر لے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں لوگوں میں نے دیکھا جب اس نے ترازو پہ رکھا ہے چاندی بھی پوری ہے، سونا بھی پورا ہو چکا۔ اب اس نے کہا آخری شرط میری یہ ہے کہ کھجوروں کا باغ چاہیے مجھے۔ حضرت سلمان فارسی نے بڑے فخر سے کہا غم نہ کر، فکر نہ کر، تو تیاری کر، اس کا جواب بھی جلدی آ جائے گا۔ اب سلمان فارسی واپس آئے، حضور کے دربار میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کھجوروں کا باغ بھی مانگ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سلمان جا حضرت علی کو ساتھ لے جا، کھجوروں کی گٹھلیاں ڈھونڈ کر لا۔ اب سلمان فارسی جاتے ہیں، حضرت علی جاتے ہیں، علماء نے لکھا ہے آدھی ٹوٹی ہیں آدھی سلامت ہیں، انہیں لے کر آتے ہیں، حضور کے دربار میں لاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تو میرے آگے آگے گڑا بناتا جا، اب کھجوریں کوئی اور نہیں، آمنہ کا لال خدا اپنے ہاتھوں سے لگائے گا۔ حضرت سلمان فارسی گڑے کھوتے جا رہے ہیں، میرے پاک نبی اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ گٹھلیاں لگاتے جا رہے ہیں۔ حضرت علی سے فرمایا علی دیر نہ کرنا، جلدی کر، تو میرے پیچھے پیچھے پانی دیتا، یہ پروسیس مکمل ہوا۔ جب مکمل ہو جاتا علماء نے لکھا 400 کھجوروں کے درخت میرے پاک نبی نے لگائے۔ لگانے کے بعد فرمایا سلمان جی آقا فرمایا جا اپنے مالک کو کہہ دینا کہ میرے محمد نے باغ لگا دیا ہے، صبح آ کر کھجوریں اتار لینا۔
آج امتی کہتا ہے نبی کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، کلمہ پڑھ کر نبی کے عیب بیان کرتا ہے اور کہتا ہے ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم کشمیر نہیں لے سکتے جناب والا، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم کافروں کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ سنو، نہ اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے نہ تعداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہی معاملہ ہوتا تو غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، اس جنگ کے اندر آمنہ کے لال نے اعلان فرمایا چلو ہم کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ 313 صحابہ ہیں، 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، کسی کے ہاتھ میں لکڑی کی تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا۔ کسی نے یہ نہ کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو سواریاں بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو جنگی لباس بھی نہیں ہے، ہم تعداد میں بھی کم ہیں۔ انہیں بس ایک ہی منظر سامنے تھا کہ اگر جنگ جیتی جاتی ہے یا آمنہ کے لال کے فرمان پہ یا رب کی مدد پہ جیتی جاتی ہے۔ پھر کائنات نے دیکھا میرے پاک نبی تشریف لے گئے، خیمہ لگایا، ایک رات پہلے میرے پاک نبی تشریف لائے، ہاتھ کے اندر چھڑی ہے، حضور نے غزوہ بدر کے اندر دارہ کھینچا، فرمایا یہاں ابو جہل کا لاشا گرے گا۔ امام بخاری نے لکھا لوگوں کو بخاری پڑھ پڑھ کے بخار ہو گیا، پر بخاری سمجھ نہ آیا۔ یہی تو معاملہ ہے نا، ہر ایک چیز کا اپنا تقاضا ہے۔ اب دوسری جگہ پہ آپ نے گولدارہ لگایا، فرمایا عتبہ یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، میں بڑی نگاہ رکھی، بڑی میں نے یہ اس چیز کے اندر تجسس رکھا، دیکھوں تو صحیح جہاں حضور نے نشان لگایا کیا یہی معاملہ ہے؟ اب کیا ہوا؟ امام بخاری لکھتے ہیں جب جنگ ہوئی، ابھی تک جنگ ہوئی نہیں تھی، آمنہ کے لال نے پہلے لگا دیا، اسی چیز کا نام علم غیب ہے، اب حضور نے لگا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں لوگوں میں دیکھتا گیا، جب جنگ مکمل ہو گئی میں خود میدان بدر کے اندر گیا، میں نے دیکھا رب کعبہ کی قسم ہے جہاں محمد رسول اللہ نے نشان لگائے تھے 1 انچ بھی آگے پیچھے کوئی دشمن نہیں گرا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں 3 دن گزرے، 3 دن گزرنے کے بعد حضور نے فرمایا ان کے لاشیں اٹھاؤ، ایک گڑھے کے اندر ڈال دیے جائیں۔ آج مسلمان تو زندہ لوگوں کا حیا نہیں کرتا، احترام نہیں کر رہا، تذلیل کرتا جا رہا ہے، لیکن میرے پاک نبی کی شریعت تو یہ اجازت نہیں دیتی کسی مردے کی بھی توہین کی جائے، تذلیل کی جائے۔ زندہ و جاوید مثال کیا؟ میرے پاک نبی نے فرمایا تمہارے سامنے سے اگر جنازہ گزر رہا ہو تم جنازے کے احترام میں کھڑا ہو جایا کرو، جنازے کے احترام میں اسی اج پوچھنے یہ واسطے باپ واسطے کھڑے ہو سکنے، یہ شرک نہیں؟ یہ مسجد میں جمعے کے بعد سلام پڑھتے ہیں، یہ نبی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ شرک ہو گیا۔ میں کیا تو ترانے واسطے کیوں کھلونا؟ کیڑی بخاری کیڑے قرآن چ لکھے ہے؟ پاک سر زمین کی بات آئے تو فوراً میں کہا کون سی بخاری میں حدیث کی کتاب میں لکھا ہے؟ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہے؟ نہیں جی مولانا صاحب ملک کی محبت ہے۔ میں نے کہا محبت ہمیں نہ سکھاؤ، آل سنت نے پاکستان بنایا ہے، پاکستان بھی آل سنت نے بنایا ہے، پاکستان کو بچائیں گے بھی آل سنت۔ ہمیں تم نہ لیکچر دو اور درس دو کہ پاکستان کی محبت، میرے نبی نے فرمایا پاکستان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، جو کسی کا وطن ہے اس کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جناب اگر محبت وطن میں بندہ کھڑا ہو سکتا ہے تو محبت مصطفیٰ میں کھڑا ہو کر سلام پڑھے تو حاضری ہو جاتی ہے۔ مارز کر رہا ہوں، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں 3 دن گزر گئے، میرے پاک نبی گئے، اس گڑھے پہ جا کر مخاطب کیا ابو جہل عتبہ شیبہ، جو محمد نے تو اسے وعدہ کیا تھا کیا وہ سچ ہوا یا نہ ہوا؟
کیا جو میرے رب نے تو اسے وعدہ کیا تھا وہ سچ ہوا یا نہ ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب نے ہاتھ جوڑے، کہا کریمہ ہماری تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کاٹے ہیں، یہ سن رہے ہیں جس طرح آج لوگوں نے شور مچایا، یہ مر گئے مٹی میں مل گئے، ہم تو اپنے ہاتھوں سے انہیں دفنا کر آئے، اب یہ کچھ نہیں سنتے۔ یہی سوال حضرت عمر کر رہے ہیں، آقا ہماری تلواروں سے کٹے ہیں، ان کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، کیا آپ ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں؟ کیا یہ سنتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یہ میری بات سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں۔ عمر آمنہ کا لال سن بھی رہا ہے، تجھ میں سننے کی طاقت نہیں ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا جب تم میت کو قبر میں رکھتے ہو اوپر مٹی ڈال دیتے ہو، جب مٹی ڈال دیتے ہو، مٹی ڈالنے کے بعد جب تم چلنے لگتے ہو تمہارے جوتوں سے جو ہلکی سی آواز اٹھتی ہے میت وہ بھی سنتی ہے۔ تو میں نے کہا جناب اگر جوتوں کی آواز سن لیتی ہے تو اوپر بیٹھ کر رب کا قرآن پڑھا جائے تو وہ بھی سن لیتا۔ تو حضرت سلمان نے فارسی نے جا کر کہا اے میرے غلام، اے میرے مالک سن، میں پاک نبی کے دربار سے آیا ہوں، سن صبح آ کر اپنی کھجوریں اتار لینا۔ اس نے جب دیکھا تو کہنے لگا کیا صبح؟ کہا ہاں صبح آمنہ کے لال نے کہہ دیا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت سلمان نے فارسی واپس آ گئے، اس نے اپنے کافروں کو بلایا، بلا کر میٹنگ کرنے لگا، کہنے لگا آج تک تو محمد نے جو بولا وہ سچ بولا، آپ نے جو بولا ہے وہ بھی کر دیا، آپ نے دیکھا نہیں حبیب یمنی نے آ کر کہا تھا محمد یہ چاند توڑ کر دکھاؤ، محمد نے چاند توڑ کر دکھایا تھا، اس نے کہا محمد چاند جوڑ کر دکھاؤ، محمد نے چاند جوڑ کر دکھایا، تم نے دیکھا نہیں؟ ابو جال گیا، اس نے کہا میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ محمد نے ان سے کلمہ پڑھا کر دکھوایا۔ ابو جال کا بیٹا اکرمہ گیا، اس نے کہا پتھر کو پانی پہ تراؤ، تو محمد نے ترا کر دکھایا۔ محمد نے آج دن تک جو بولا ہے وہ کر کے دکھایا ہے۔ آج اگر محمد نے کہہ دیا کہ کھجوروں کا باغ لگ گیا ہے، صبح آ کر کھجوریں اتار لینا، لہٰذا یہ بھی ہو جانا ہے۔ کیا کریں؟ سب نے مشورہ کیا رات کو جب اندھیرا ہوتا ہے ہم جا کر وہ کھجوروں کی گٹھلیاں نکال لیں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کھجوروں کا باغ کیسے لگتا ہے۔ اب جب اندھیرا ہوتا ہے سارے کافر جاتے ہیں، جو میرے پاک نبی نے کھجوریں لگائیں ان گٹھلیوں کو نکال کر آئے، بڑے آرام کے ساتھ آ کر سو جاتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو خود ہی دیکھتے ہیں ایک عالیشان باغ لگا ہوا، اس باغ کے اندر جاتے ہیں، ایک کھجور توڑتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، اس کے اندر گٹھلی موجود نہیں ہے، دوسرے درخت پہ جاتے ہیں، اسے توڑتے ہیں، گٹھلی منہ میں ڈالتے ہیں، اس میں بھی کھجور ڈالتے ہیں، گٹھلی نہیں آتی، تیسرے میں جاتے ہیں، 4-5 دوڑتے ہیں، میرے پاک نبی کے در پہ آتے ہیں، کہتے ہیں محمد بن عبداللہ غضب ہو گیا ہے، آج سے پہلے تو جو کھجور ہم کھاتے تھے اس کے اندر گٹھلیاں موجود ہوتی تھیں، آج ایک ایسا باغ لگا ہے جب اس کی کھجوریں توڑ کے منہ میں ڈالو کھجور ہی ہوتی ہے، گٹھلی نہیں ہوتی۔ تب میرے نبی مسکرائے، فرمایا بد نصیبو گٹھلیاں رات کو نکالی تھیں ورنہ اس کے اندر بھی موجود ہوتی۔ اگر تم رات کو نہ نکالتے تو اس کے اندر بھی موجود ہوتی۔ حضور کی نسبت اصحاب کے ساتھ ہو، ازواج کے ساتھ ہو، اولاد کے ساتھ ہو، ہر چیز کا احترام ضروری ہے۔ اگر باقی کسی چیز کے ساتھ ہو تو اس کا احترام ضروری ہے۔ مثلا علماء نے لکھا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کدو شریف بڑا پسند تھا۔ سبحان اللہ، روزہ توڑ لو ادھر کفارہ میں دے دیں گا۔ سبحان اللہ۔ کدو شریف یہ کدی کسی ڈاکٹر نو یا کسی طبیب نے پوچھو نا تو وہ تو اتنی ادھے فوائد بتائے گا کہ دل کرے گا کھان تے، لیکن میں فوائد نہیں، فوائد اتنے ہی کافی نے کہ جب میرے نبی پسند ہے تو پھر پسند ہے۔ جب میرے نبی کو پسند ہے، جزاک اللہ، جب میرے نبی کو پسند ہے تو پھر مجھے پسند ہے۔ علماء نے لکھا کیا ہے؟
علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک بندے کو پتہ چلے کہ کدو شریف میرے نبی نے پسند فرمایا اور وہ بندہ متھے تے وٹ لے آئے، یعنی ناپسند کرے، قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا اور پوری امت دا اتفاق ہے، یہ اندر کسے بندے دا کسے مسلک دا کوئی نہیں، اہل سنت اہل حدیث دیوبند اہل تشیع سب پوری امت کا اتفاق ہے، جو میرے نبی کی چیز پسند کی ہوئی کو ناپسند کرے وہ بندہ کافر ہے، جو میرے پاک نبی کی پسند کی ہوئی چیز کو ناپسند کرے وہ کافر ہے۔ کیوں؟ رب فرماتا میں محمد کی چیزوں کو پسند کرتا ہوں، تو کون ہوتا ہے ناپسند کرنے والا؟ میرے نبی نے جس کو پسند کیا ہے میں نے اسے پسند کیا، میں تو اپنے محمد کی پسند دیکھتا ہوں اور تو نوکر ہو کر ناپسند کرتا۔ تو حضور کا احترام، محبت ہر چیز کے ساتھ۔ آخری ایک بات جو تعلیم کے لیے، جو آج ہمارے اس معاشرے کے اندر فقدان ہے، میرے پاک نبی مسجد نبوی میں اعلان فرمایا میرے غلاموں، میں نے زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، کوئی جہاں بندہ رہتا ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اگر کسی نے محمد سے بدلہ لینا ہو تو آ کر مجھ سے لے لے۔ آقا اعلان کر رہا ہے اپنے غلاموں میں، آج تو بیٹا باپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اور باپ سے غلطی ہو جائے تو وہ بیٹے سے معافی مانگنا نہیں چاہتا، نہیں میں تو ابا نا، ابا تو پھر ان بچے کو معافی مانگتا چنگا نہیں نہ لگتا۔ جب غلطی ہو جائے چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں، چوری کرنے میں میرے پاک نبی نے فرمایا جو جس کی نہیں بھی غلطی وہ پھر بھی معافی مانگ لیتا ہے تو سنو میرا رب دونوں جہانوں کے اندر اسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تسی اٹھ کے پڑھ لو، پھر تسی افطاری کرنی ہے جاؤ جا کے کر لو، چپ کر کے پڑھنا جے تو پڑھ لو۔ عرض کیتی ہے کہ آخری گل ہے، ختم ہونے لگی ہے۔ پڑھ لو۔ گل تو پوری کر لو نا۔ نہیں میں افطاری کرنی ہوگی۔ سبحان اللہ کی آواز یہ اس لیے یہ رمضان کے ایک دو جمعے ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں موقع مل جاتا ہے، ہم ایک دوسرے سے باتیں کر لیتے ہیں، نہ تو جا کے کھانا کھانا ہے نہ کوئی افطاری کا انتظام کرنا، کیونکہ افطاری میں اجے کم از کم 5-7 گھنٹے پیچھے موجود نے۔ میرے پاک نبی نے اعلان فرمایا، سارے صحابہ نے ہاتھ جوڑے، سونیاں اسی سارا کچھ تواڈے کولوں سکھیا ہے، اسی راضی ہیں۔ ایک صحابی پیچھے کھڑے ہوئے نے، انہاں دا نام ہے حضرت عکاشہ، کھڑے ہو کے عرض کردے نے مدینے دے تاجدار میں بدلہ لینا چاہنا۔ اللہ اکبر، کہا کہ میں بدلہ لینا چاہنا ہوں۔ حضور نے فرمایا آ جا۔ صحابہ اکرام نے ہاتھ جوڑے عکاشہ سے، ہم سے بدلہ لے لے، نبی کو معاف کر دے۔ کہا نہیں، میں نبی سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے اعلان فرمایا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پاس بلایا، فرمایا بول کس چیز کا بدلہ لینا چاہتا؟
کہنے لگا آقا آپ میدان جنگ میں تھے، آپ صفوں کو سیدھی کروا رہے تھے، آپ نے تیر، آپ نے چھڑی ماری تھی، اس کی مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آ جا لے لے، میں اعلان کر چکا ہوں۔ فرمایا عرض کرنے لگا آقا وہ چھڑی بھی تو منگائیے نا جو آپ اپنے سفر میں استعمال کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا بلال، جی آقا۔ فرمایا جاؤ نا مومنوں کی ماں سے کہا کہ وہ چھڑی دے دو جو حضور سفر میں استعمال کرتے تھے۔ اب بلال مسجد نبوی سے نکلے ہیں، مسجد نبوی ماتم قدا بنی ہوئی ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے آقا سے معافی، آقاشا آ جاؤ ہم سے بدلہ لے لو، آقا کو معاف کر دو۔ آقاشا بزد نہیں میں نبی سے لینا چاہتا ہوں۔ اب بلال نکلے ہیں، دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھا، رو کر کہہ رہے ہیں یا اللہ آج کے دن سے پہلے بلال مر کیوں نہ گیا ہوتا، یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ آقا کو ایک غلام مارے گا، کیا یہ منظر عجب تماشا نہیں بنے گا۔ اب حضرت بلال روتے روتے گئے ہیں، جب مومنوں کی ماں کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا مومنوں کی ماں بلال آیا ہے، جو نبی سفر میں چھڑی استعمال کرتے ہیں وہ دیجئے نا۔ مومنوں کی ماں نے پوچھا کہ بلال حضور کا سفر کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے لیکن چھڑی کیوں منگا رہے ہیں؟ حضرت بلال کی چیخیں نکل گئیں، کہنے لگی مومنوں کی ماں کیا بتائیں، آج محمد الرسول اللہ نے اعلان فرمایا، جب اعلان فرمایا کہ آؤ مجھ سے کسی نے بدلہ لینا ہو تو لے لو، آقاشا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ مومنوں کی ماں بھی رو کے کہنے لگی بلال جاؤ آقاشا سے جا کر کہو نا کہ آؤ مومنوں کی ماں کی پشت حاضر ہے، مجھ سے بدلہ لے لو، میرے سرتاج کو معاف کر دو۔ حضرت بلال کہنے لگے مومنوں کی ماں کیا بتائیں، سارے صحابہ بھی تو یہی منتیں کر رہے ہیں لیکن آقاشا بزدہ۔ اب حضرت بلال وہ چھڑی لے کر حضور کے دربار میں آتے ہیں، آ کر پیش کرتے ہیں، حضور نے وہ چھڑی پکڑی ہے، وہ اپنے غلام آقاشا کو دیا، یہ لو۔ حضرت آقاشا کہتے ہیں آقا نہیں نہیں، اپنے بدن سے یہ کرتا بھی اتاری ہے نا، جب آپ نے مجھے مارا تھا میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا، میرے پاک نبی نے یہ نہیں فرمایا کیا تو بدلہ لینا چاہتا یا نہیں، بلکہ حضور نے اپنے جسم عطر سے کرتا بھی اتار دیا، جب کرتا اتار دیا کہا آقاشا آ جا اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت آقاشا جب پشت کی طرف آتے ہیں، نگاہ مورے نبوت پہ پڑتی ہے، ہاتھ سے چھڑی گر جاتی ہے، لب مورے نبوت پہ ٹک جاتے ہیں اور حضور کو جپھی لگا لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا آقاشا، جی آقا۔ کہا تم نے تو بدلہ لینا تھا، آقا معاف کرنا، بدلے کا ایک بہانہ تھا۔ کہا تو پھر کیا چاہتے تھے؟ کہا پیارے آپ نے خود ہی ایک دن فرمایا تھا کہ جس کا جسم میرے جسم سے مس ہو جائے اس پہ میرا رب جہنم کی آگ آزاد کر دیتا ہے۔ آج جب آپ نے اعلان فرمایا میں نے موقع غنیمت جانا ہے، یہ بدلے کا بہانہ بنایا، اپنا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مس کر کے جہنم کی آگ کو آزاد کر لیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور کریم پروردگار حضور کے ساتھ جڑی ہر نسبت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر 170 روپے، کتنا؟ 170 روپے جو آپ فطرانہ ادا کریں گے، فی آدمی 170 روپے۔ یہ اسی طرح ہی ہے، بعض نے اس کو 130 پہ بھی، 150 پہ بھی، 160 پہ بھی رکھا ہے، لیکن یہ معقول ہے 2 کلو آٹے کے حساب سے۔ اگر کھجور کے حساب سے کریں گے تو پھر وہ اس کی رقم اور زیادہ ہے، اگر کشمش کی کریں گے اس کی رقم اور زیادہ ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ وہ جو 130 والے ہیں آپ 170 کیوں کہہ رہے ہیں، تو اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح ایک آٹا چکی کا ہے، ایک وہ تروڑے کا ہے، ایک وہ فلور مل کا ہے، جو سارا کچھ بیچ میں ہی مکس کر کے تو آپ کے سستے داموں دے دیتی ہے، تو جو معقول قیمت ہے وہ 170 روپے۔ عید سے پہلے پہلے آپ کسی بھی ضرورت مند کو وہ دیں تاکہ وہ بھی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکے۔ آپ کے گھر کے اندر اگر عید سے پہلے
کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی ادا کریں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو پتہ کریں کہ اس مہمان کا مثلاً آپ کی بچی بیائی ہوئی تھی، واپس آئی آپ کے گھر میں عید کرنے کے لیے، تو پوچھیں اگر اس کے گھر والے اس کا فطرانہ ادا کرتے ہیں تو اچھا ہے، نہیں تو اس کا بھی فطرانہ آپ ادا کریں گے۔ اگر کوئی مہمان آ کر سٹے کر رہا ہے تو اس کا بھی فطرانہ آپ ادا کریں گے۔ دوسرا سوال زکوٰۃ کا کہ کیا اپنے بھائی اپنی بہن کو، سکے بہن بھائیوں کو یا عزیزوں رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں؟ تو ایک مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں ساری زندگی کے لیے کہ اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی ماں، اپنا باپ، ان کو چھوڑ کر آپ ہر رشتے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بچے، بیوی، ماں، باپ، اگر بہن بھائی کو دیں گے تو اس کا دگنا اجر ملے گا۔ آپ اگر زکوٰۃ ادا کریں، کسی کو دیں، وہ خالی زکوٰۃ کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو اس کا 2 گنا اجر ملے گا، ایک زکوٰۃ ادائیگی کا اور دوسرا اس پہ اپنے قریبی رشتہ دار کی کفالت کا ثواب بھی عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔